نورانی جالیاں 1894۔ سید علی نے اس فقیر کو خدا حافظ کہا اور اس سے دور ہو گئے۔ وہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی پشت پر اس کی نگاہ کی تپش کو محسوس کر رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی اور انہیں اس کمرے تک پہنچنا تھا جو عارضی طور پر انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے لیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس فکر میں ڈوب گئے کہ طریقت کے قوانین ان پر کس طرح سے آشکار ہوتے ہیں۔ درویش سے ملاقات ان کی روحانی سیر کا ایک اہم نقطہ تھا۔ آج نجف پہنچے انہیں 40واں دن تھا اور یہ ملاقات ایک باطنی نغمے کی خبر دے رہی تھی، ایک حقیقت جو آہستہ آہستہ خود کو ان پر آشکار کر رہی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ درویش سے زیادہ ملاقات کریں، ان کی جگہ کے بارے میں پوچھیں، ان سے باتیں کریں، لیکن جب درویش نے کہا کہ میں تم سے ملوں گا تو جیسے ان کی زبان پر تالا ڈال دیا گیا ہو۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ یقین اور اعتقاد اکتسابی تحفہ ہے جسے حاصل کیا جاتا ہے، یا یہ ایک آسمانی رزق ہے؟ بڑھتا ہوا یقین، وہ عقیدہ جو انسان کو پرسکون کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ہستی کے دھارے کے سپرد کر سکے۔ لیکن کیا یہ گراں قدر تحفہ اس قدر آسانی سے قابل شکار ہے؟ قلبی وسوسوں اور خیالات کا کیا کیا جائے؟ سید علی انہی اندیشوں میں گم تھے کہ ان کی روح نے مولا کی زیارت طلب کی۔ احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ باب شیخ طوسی سے باب قبلہ کی سمت گئے تاکہ حضرت امیر کے قدموں کی طرف سے حرم میں داخل ہو سکیں۔ راستے میں باب مسلم بن عقیل کے سامنے ایک طالب علم کو دیکھا، تعجب سے ٹھہر گئے اور اس پر نظریں جما دیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس طالب علم کا دماغی توازن بگڑ گیا ہو، وہ لنگڑاتا ہوا خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، لیکن سید علی پہلے اسے دیکھ چکے تھے، وہ صحیح تھا اور اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اپنی جگہ کھڑے ہو کر وہ اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ شیخ کی یہ حالت کیسے ہو گئی۔ ایک خانچہ فروش جو وہاں موجود تھا، سید علی کا اس نے تعجب دیکھا تو ان کو آواز دی اور کہا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سید؟ سید علی نے خود کو سنبھالا اور سلام کے بعد دل سوز انداز میں کہا، میں اس شیخ کو دیکھ رہا ہوں۔ چند روز پہلے جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے ہنس کر کہا، آپ پریشان نہ ہو سید، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سید علی جو اس کے ہنسنے پر حیران تھے کہنے لگے، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تو ایسے چل رہا ہے جیسے کافی عرصے سے اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہو۔ یہ کیسا حال ہے جو تمہارے بقول ٹھیک ہو جائے گا؟ خانچہ فروش نے جھاڑن کی مدد سے پنیر اور بالائی کے برتنوں سے مکھیاں ہٹاتے ہوئے شیخ کی جانب اشارہ کیا اور کہا، یہ بندہ خدا ملا حسین قلی حمدانی کے درس اخلاق سے آ رہا ہے۔ میں کئی بار دیکھ چکا ہوں کہ ان کے درس اخلاق کے بعد طلاب کا یہی حال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملا حسین قلی اس قدر الہی اور صاحب قوت ہیں کہ سامعین کو اسی طرح خود سے بے خود کر دیتے ہیں۔ سید علی نے گومگو حالت میں اپنا رخ شیخ کی جانب پھیرا اور خطبہ متقین نہج البلاغہ کا ایک جملہ پڑھا، مؤثر نصیحتیں اثر پذیر لوگوں پر ایسے ہی اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ خانچہ فروش نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے ان کی تائید کی، حرم کی جانب اشارہ کیا اور اس نے کہا، اس حرم کے مالک کے شاگرد ہر دور میں تھے اور ہیں جن کے ہزاروں حمام جیسے شاگرد ہیں۔ سید علی کو اس پنیر فروش کی خطبہ متقین کی آخری عبارت کے بارے میں معلومات پر بہت تعجب ہوا۔ اس خطبے میں جناب امیر نے حمام کی درخواست پر متقین کی صفات کی تشریح بیان فرمائی تھی، لیکن خطبہ ختم ہونے سے پہلے حمام برداشت نہ کر سکے تھے اور ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ نجف کی ہر چیز عجیب تھی، اس کا حرم، خاک، موسم، وادی سلام جہاں 260 انبیاء مدفون ہیں، درویش، فقیر، خانچہ فروش، اخلاق کے اساتذہ اور ایسے طالب علم جن کے مستعد دلوں پر نصیحتیں اس طرح اثر کرتی تھیں جیسے سب کچھ کسی اور ہی چیز سے بنایا گیا ہو۔ نجف گویا ایک ایسا سورج کہ جس کے مدار پر ہر شے اپنے اعلیٰ ترین معیار کو پہنچ رہی تھی۔ سید علی نے سوچا، میں اس شہر کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جو کہ خاک سے آسمان تک سلطان ولایت کی حکومت کے ملکوتی مقام کا پتہ دیتی ہے۔
روحیں یہاں اس قدر شیدا و دل باختہ ہیں کہ دنیا بھر میں اس تقدس کی حامل سرزمین وجود نہیں رکھتی ہے۔ میں اس بہشت کو چھوڑ کر تبریز اور اس کی گرم فضاؤں میں واپس چلا جاؤں جہاں میری روح پرسکون نہیں ہے؟ وہ انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ خوانچہ فروش بولا، کیا ہوا میرے عزیز؟ کیا میں نے تمہیں کسی الجھن میں مبتلا کر دیا؟ سید علی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے جواب دیا، میں ابھی عراقی لہجہ اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتا ہوں، سمجھا نہیں کہ آپ نے کیا کہا۔ اس نے ہنس کر کہا، ہم یہاں نئے آنے والوں سے فارسی و عربی ملا کر بات کرتے ہیں تاکہ ہم بہتر فارسی سیکھ سکیں اور انہیں علاقائی زبان آ جائے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا؟ کیا میں نے آپ کو کسی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے؟ سید علی مسکرائے اور کہا، نہیں، آج میں نے حادثات سے بھرپور دن گزارا ہے، لہٰذا میرا ذہن کچھ الجھا ہوا ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی کا مدرسہ کہاں ہے؟ خوانچہ فروش نے مثبت نگاہ کے ساتھ جواب دیا، سید، میں نے سنا ہے کہ ان کا گھر براق میں ہے، اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور اضافہ کیا، آسان ہے، اور اس کے بعد علاقائی عربی میں کچھ کہا۔ سید علی کو عربی کے کئی ہزار الفاظ یاد تھے، لیکن عراقی عربی کو سمجھنا شروع میں ان کے لیے دشوار تھا۔ وہ ہنسے اور پھر کہنے لگے، میں نہیں سمجھ سکا، یعنی فارسی میں بات کیجئے یا فصیح عربی میں، آپ مجھ سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر بھی اچھا سیکھ گئے ہو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرف سے جاؤ، امام صادق نامی سڑک پر پہنچو گے، داخل ہو جاؤ اور جا کر پوچھو کہ براق نامی محلہ کہاں ہے۔ سید علی نے تائید اور تشکر میں سر ہلایا اور کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، انشاءاللہ جلد ہی ان کی طرف جاؤں گا۔ خوانچہ فروش نے اپنا ہاتھ دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، خادم و ممنون حبیبی۔ سید علی نے اپنا ہاتھ احترام اور خدا حافظی میں بلند کیا اور کہا، شکراً، فی امان اللہ۔ لنگڑے شیخ کی جانب دیکھتے ہوئے، جو کافی دیر سے اپنی جگہ پر بیٹھ چکا تھا، وہ باب قبلہ کی جانب بڑھ گئے۔ اپنے بائیں جانب دیکھا تو شارع امام صادق علیہ السلام دکھائی دی۔ ارادہ کر لیا کہ اولین فرصت میں ملا حسین قلی کا درس تلاش کرنے محلہ براق جائیں گے۔ سید علی باب قبلہ کی سمت اور شارع رسول کے سامنے گئے۔ ان کی نظریں حرم مطہر کے داخلے پر پڑیں، نزدیک ہوئے، اپنی ابا سمیٹی، جھکے اور زمین کو چوما۔ اسی حال میں انہوں نے اپنے دل کی نظموں کی باطنی گنگناہٹ میں دار حقیقت کا ادراک کیا۔ سب تیری کبریائی کی جانب کوچ کرنے والے ہیں، میں اور تجھے سجدے نہ کرنے کی شرمندگی، نہ میں نے اسے خاک پر رکھا اور نہ ہی پتھر پر آزمایا۔ اس سر کو میں کہاں لے جاؤں جسے تجھ پر فدا نہیں کیا ہے۔ ان کا دل درد اور آہ سے بھرا ہوا تھا، وہ نجف کو چھوڑ کر جانا قبول نہیں کر سکتے تھے۔ باب قبلہ کے داخلے کے ساتھ سجدے اور آستان بوسی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اسی حال میں انہوں نے سلطان ولایت کی خدمت میں نجف میں رک جانے کے لیے باطنی مناجات اور خاضعانہ التماس شروع کی۔ یا علی، شاہانہ دماغ یہاں کن خیالوں میں ہے؟ تمہارے کشکول کی پہنچ آسمان تک نہیں ہے؟ اے میرے آقا، مقام یقین اور قلبی اعتقاد وہ مقام ہے جس تک سالک طویل مجاہدتوں اور مردانہ استقامت کے بعد پہنچتے ہیں۔ جس یقین کا میں طالب ہوں وہ حق الیقین کا مقام ہے، اور آپ کی حقیقت میں عینی و شہودی طور پر فنا ہو جانے پر مبنی ہے۔ اے میرے مولا، اس موضوع کو مقدمات کی ضرورت ہے، مربی اور آپ کے جوار کی ضرورت ہے۔ کرم کیجئے، کرم کیجئے اور اس حیران و سرگرداں غلام کو اپنی گرم آغوش میں رہنے دیجئے۔ اے طائر قدسی، ہمت کو میرا ہم سفر کر دو کہ منزل دور ہے اور میں نیا مسافر ہوں۔ گریے کی شدت سے ان کا بدن کانپنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اس دروازے کے نزدیک سجدے میں پڑے رہے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی نظریں باب قبلہ کے بائیں جانب والے داخلے پر پڑیں اور انہیں شیخ انصاری کا مزار دکھائی دیا۔ وہ ان کے مزار تک گئے اور اپنے ہاتھوں سے مزار شیخ کی لکڑی سے بنی نورانی جالیوں کے گرد حلقہ بنایا۔ وہ آنسو بہاتے رہے اور بہاتے رہے۔ پھر شیخ سے کہا، شیخ انصاری، مولائے کائنات کی بارگاہ میں آپ کی آبرو ہے،
انہوں نے آپ کو دس پھول سے اپنے پاس نجف بلایا اور اپنی حمایت کی امان میں لے لیا اور بہت ہی عالی مقام عطا فرمایا۔ آپ میرے لیے مولا سے فرج طلب کریں، میرے دل اور روح میں واپسی کی تاب نہیں ہے، میرے لیے اطمینان قلب اور حقیقی سلوک کا راستہ طلب کیجیے۔ اور سید علی نے اپنا سر شیخ انصاری کی جالیوں پر ٹکایا اور دیر تک خاموش رہے۔ اچانک انہوں نے اپنے وجود کی گہرائیوں سے ایک صدا سنی جو ان سے کہہ رہی تھی، میرے مقبرے کے سامنے اپنے ہم نام کو واسطہ قرار دو کہ وہ میرے استاد اور مولائے کائنات کی عظیم سلطنت میں نہایت آبرومند ہیں۔ تمہاری سیر کی تکمیل ان کے مکتب کے شاگردوں کی فہرست میں لکھ دی گئی ہے۔ سید علی نے یہ آواز سنی تو وہ متوجہ ہوئے کہ واسطہ قرار دینے کے لیے شیخ کے مقبرے کے سامنے کسی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنا چہرہ گھمایا اور پیچھے دیکھا۔ حرم کے داخلے کے دائیں جانب ایک مختصر احاطہ تھا۔ اپنے ہاتھ شیخ انصاری کے مرکز سے آزاد کیے اور سامنے کی جانب آئے۔ حیرت زدہ ہو کر قبر پر نقش ظریف خطوط پر نظر ڈالی اور انہیں پڑھا۔ وہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی شوشتری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تھی۔ سید علی کی روح پر امید چھا گئی، ان کی جان کشادہ ہو گئی اور قلب نے سکون پا لیا۔ انہوں نے سید علی شوشتری کو واسطہ قرار دیا اور ان سے کلام کیا۔ سید علی شوشتری ان کی آواز سن رہے تھے، انہیں پہچانتے تھے اور ان کی روح کی پوری توجہ انہیں حاصل تھی، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ سید علی قاضی کو وما ادراک مل قاضی کے مقام تک پہنچنے میں ابھی بہت سے نشیب و فراز درپیش ہیں۔ سید علی نے گرداب عشق میں قدم رکھ کر ایک ایسی راہ کا آغاز کر دیا تھا جس کی ابتدا رنج سے اور انتہا قتل پر ہونی تھی۔